کریم آقا علیہ السلام آپ معراج والی رات مکان تو لا مکان تک تشریف لے کے گئے. لفظ بولے ہاں مکان تو لا مکان تک. مکان اور لا مکان کے اندر کی فرق ہے؟ سب تو پہلے یہ سمجھنا ہے. مکان کا مطلب ہے جتھے تغیر اور تبدل ہوگی. مکان کا مطلب یہ ہے جتھے کیفیت بیان کی جاتی ہوگی. جس طرح ساری جامعہ مسجد گلزار مدینہ ہے، یہ اندر ایک کیفیت ہے. کیفیت کی ہے کہ یہ سجے پاسے بھی نہیں، یہ کھبے پاسے بھی نہیں، یہ اگے تے پیچھے بھی کیفیت ہے. اگر اتنے ویکھیا جائے تو آسمان ہے، مسجد تھلے ویکھی جائے تو زمین ہے. یہ مشرق بھی کیفیت ہے، مغرب بھی کیفیت ہے، شمال جنوب ہر بندے نو کیفیت ٹچ کر رہی ہے، مل رہی ہے. لہذا یہ لا مکان نہیں ہو سکتی، ایک مقام ہے، ایک مقام ہے. پتہ چلیا کہ جہی جگہ کا تغیر اور تبدل ہوئے، پتہ چلیا کہ جس مقام دے نال کوئی کیفیت بیان کی جا سکتی ہوئے وہ لا مکان نہیں ہوتا، وہ مکان ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے میرے حضور اپنے مقام تو لا مکان تے تشریف لے کے گئے، اس جگہ تے تشریف لے کے گئے جتھے مکان دے نال کوئی تغیر بھی نہیں، کوئی تبدل بھی نہیں. جتھے کریم آقا علیہ السلام تشریف لے کے گئے اتنے زمین و آسمان نہیں. جتھے میرے حضور تشریف لے کے گئے اتنے مشرق مغرب تے شمال جنوب کی کیفیت نہیں. جتھے میرے آقا تشریف لے کے گئے اتنے تھلے اتنے سجے کھبے کی کیفیت نہیں، بلکہ میرے حضور اس جگہ تے تشریف لے کے گئے نہ جتھے کیفیت مشرق مغرب تے شمال جنوب کی کیتی جا سکتی ہے، نہ جتھے کیفیت سجے کھبے تھلے اتنے کی کیفیت بیان کیتی جا سکتی ہے، نہ جتھے کوئی کیفیت تھلے اتنے کی کیتی جا سکتی ہے، بلکہ میرے حضور تے تشریف لے کے گئے جتھے کیفیت ہی ختم ہو گئی ہے. اس جگہ تے تشریف لے کے گئے جتھے جگہ کی بھی گنجائش کوئی نہیں. اے لفظ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اتنے کوئی جگہ ہوئے گی. اے لفظ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اتنے کوئی مقام ہوئے گا، اتنے کوئی کیفیت ہوئے گی. میرے حضور او لجپال نبی، او مدینے کے تاجدار نبی اس مکان تے تشریف لے کے گئے جتنے مکان ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو پوچھا گیا حضرت کتنے تشریف لے کے گئے سی؟ آپ نے فرمایا لا مکان، جتنے مکان کا تصور کوئی نہیں، جتنے کوئی کیفیت نہیں. وہ کہنے لگا کہ کیویں تشریف لے کے گئے، ایک کتنا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنے کیویں ہی کوئی نہیں جتنے میرے حضور گئے، اتنے کتنا لفظ بھی نہیں کیا جا سکتا جتنے میرے حضور گئے. لوگ کہتے ہیں عقل وچ گل نہیں آ سکتی بھی ایک بندہ ہوئے پھر آسمان تے پرواز کرے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھٹا ستواں آسمان کراس کرے اتنے جاوے. ایک بندے دے بس دی گل نہیں ہو سکتی کہ بندہ کیویں جا سکتا ہے، عقل نہیں منتی. میں انہوں جواب دینا چاہنا کہ عقل نو چولہے چ پا معجزہ کہندے ہیں انہوں نے جنہوں عقل تسلیم ہی نہ کر سکے. معجزہ انہوں کہندے ہیں جنہوں عقل چ نہ آ سکے. ساری عقل دی ایڈی پرواز نہیں ہے کہ حضور دے معجزہ سے تول سکیے. ساری عقل دی ایڈی طاقت اور اتنا وزن نہیں ہے کہ کسی معجزہ کو تول سکیے کہ کیا حضور گئے نے کہ نہیں گئے. عقل نو آگ لا دے، عشق دی گل کر. رب اتنا کریم ہے کہ رب محبوب نو لے جا بھی سکتا ہے، محبوب نو لے آ بھی سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ میرے حضور علیہ السلام میرے حضور نو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا. عالمین کی چیزیں ایک ہے ساڈا عالم ہے، ایک آسمانوں کا عالم ہے، پھر سدرۃ المنتہا کا عالم ہے، پھر اگے لا مکان بھی عالم نے. یعنی جتنے عالم نے ہر عالم نے میرے حضور رحمت نے. تے جڑا رحمت ہوئے پھر نبی بھی ہوئے، پھر جڑا نبی ہے پھر مالک بھی ہوئے. پتہ چل گیا کہ میرے حضور زمین دے بھی مالک، آسمانوں دے بھی مالک، سدرۃ المنتہا دے بھی مالک. پھر جتنے جتنے حضور گئے ہر چیز دے مالک. پھر مالک دی مرضی چاہے زمین تے رہے چاہے آسمانوں تے چلا جائے. یہ تے مالک دی مرضی ہے. مالک نو کون پوچھ سکتا ہے کہ تو زمین تو آسمان تے کیویں گیا؟ مالک دی مرضی ہے، چاہے تو پہلے آسمان تے چلا جائے، چاہے تو دوسرے آسمان تے چلا جائے، چاہے تو جتنے مرضی دل کرے چلا جائے. اللہ اکبر. کیونکہ تخت انہیں کا تاج ہے، انہیں کا تخت ہے، انہیں کا تاج ہے.
اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ایک وعدہ لیا, اے پیارے نبیوں میرے نال وعدہ کرو. نبی نے ہاتھ جوڑے, ایک مساق دا وعدہ, یعنی عالم ارواح دے وچ وعدہ لیا. یعنی زمین تے نبی تشریف نہیں لے کے آئے, حالے کوئی انسان بھی زمین تے نہیں آیا, سارے نبی عالم ارواح دے وچ. اللہ نے وعدہ لیا کہ دسو اے نبیوں تانوں نبوت میں دیتی, رسالہ دیتی, سارا کچھ دیواں گا, اے سارا کچھ میں اپنے محبوب دے صدقے دیواں گا. اور ایک میرا وعدہ کرو. جی یا اللہ وعدہ کیے, فرمایا وعدہ ہے کہ جڑو میرا نبی, میرا رسول, میرا آخر الزمان تہاڈے کول آ جاوے پھر تسی ایمان بھی لے کے آنا تے میرے نبی دی مدد بھی کرنی ہے. سارے نے کہا یا اللہ بالکل ٹھیک ہو گیا, وہ تے صدقے سارا کچھ ملیا ہے. اسی وعدہ کرنا ہے جدوں تیرا نبی آئے گا, جدوں آخر الزمان نبی آئے گا, اسی ایمان بھی لے آواں گے, اسی مدد بھی کریں گے. وعدہ پورا کرن دا وہ ٹائم کدوں آئے گا؟ پہلے آدم علیہ السلام آئے, پھر ترتیب میں سارے نبی تشریف لے آتے آئے. عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر آئے, پر ساڈا نبی علیہ کوئی نہیں آیا. ساڈا نبی ظاہری طور تے کوئی نہیں آیا, باطنی طور تے, روحانی طور تے ہر نبی دے وچ میرا نبی موجود سی, لیکن جسمانی طور تے ساڈا نبی علیہ نہیں آیا. ہر نبی دی پھر خواہش سی کہ وہ نبی شان والا بشارت بھی دیندے گئے کہ نبی آنے والا ہے, نبی آنے والا ہے, نبی آنے والا ہے. سارے نبی نے بشارتاں بھی دیتیاں. عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی مکمل ہوئے. پھر کی ہویا, ساڈا نبی تشریف لے کے آ گیا. ہن نبیوں نے عرض کی مولا وعدہ تے پورا نہیں ہو رہا, اسی وعدہ کدوں پورا کریں گے؟ تیرے نے وعدہ کیتا کہ نبی تے ایمان لے کے آنا, مولا کدوں پورا کریں گے؟ فرمایا خاموش ہو جاؤ, ساڈا نبی او نبی میں انہوں لے آواں گا مسجد اقصی دے وچ, تسی سارے اوتھے چلے جانا, اوتھے جا کے اپنا وعدہ پورا کر چھڈنا. اللہ اکبر کبیرہ. معراج والی رات میرا تے تہاڈا نبی آرام فرما رہا سی, جبریل آئے, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, سارے نبی اج وعدہ پورا کرن واسطے مسجد اقصی وچ تہاڈا انتظار پہ کردے نے. آؤ نا معراج بھی کرو تے نبیاں دے وعدے بھی پورے کراؤ. کریم آقا علیہ السلام اٹھ کے تشریف فرما ہوئے, چلدے چلدے جڑے ویلے مسجد اقصی دے قریب ہوئے, سب تو بڑا قد حضرت آدم علیہ السلام دا سی. آپ نے ویکھیا او شاناں والا نبی آ گیا ہے, عظمتاں والا نبی آ گیا ہے. آپ نے دسیا او میرے یارو, او میرے پیر بھائیوں, تانوں مبارکہ ہوے, شان والا نبی آ گیا ہے. سب تو اونچی شان والا آ گیا, سب تو اونچی شان والا آ گیا, سب تو اونچے مرتبے پانے والا آ گیا. سارے نبی نے استقبال کیتا, حضور تشریف لے کے آئے. ہن وعدہ سی کہ مدد بھی کریں گے, ایمان بھی لے کے آواں گے. سارے نے ہاتھ بنے, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, ساڈے نال کیتا سی رب نے وعدہ کہ نبی تے ایمان لے کے آنا ہے. یا رسول اللہ سے امامت نہیں کراندے, ہن تسی امامت کراؤ. حضور آئے مصلی تے مصلی تے حضور نے امامت کروائی. امامت کروا کے آپ نے پیچھے رخ پھیریا تے صحابہ دس گئے, اے نبی دس گئے, اے کائنات والیو, جس نبی دے اشارے تے اسی رب نو سجدہ کیتا ہے, اس نبی نو دنیا تے بھی امین منتے ہیں, آخرت وچ بھی امین منتے ہیں. اسی اپنا وعدہ پورا کر چھڑیا. یعنی معراج والی رات نبیوں نے بھی اپنا وعدہ پورا کیتا, اور نبیاں دا وعدہ پورا کر کے محبوب نے انہاں تے احسان فرما دیتا, انہاں دے امام بنے. خیر پھر سفر اگے شروع ہویا. اگے سفر شروع جڑا ہویا او دے وچ کافی ساریاں بحثاں ہوئیاں. لوگ کہندے نے کہ نبی پھر آسماناں تے کیویں گئے؟ چلو اتوں تک اسی من لینے کہ مسجد اقصی تک حضور گئے, آسماناں تے کیویں گئے؟ یہی سوال گرو نانک جڑا سکھاں دا بڑا گرو ہے, اودے کول پوچھیا گیا گرو نانک کولوں کہ تسی دسو وے مسلماناں دا نبی آسماناں تے کیویں گیا, حالانکہ آسمان تو کوئی دروازہ بھی کوئی نہیں ہے. پھر نبی آسماناں تے کیویں چلا گیا؟ تے گرو نانک نے بڑا سونا جواب دیتا. وہ کہنے لگا کہ کائنات والے ہو دسو میں تسی جڑی اینک پائی ہوئی ہے, کیا اینک دے وچ کوئی دروازہ ہے؟ کہندے نے نہیں. وہ کہنے لگا جی اینک دے وچ دروازہ کوئی نہیں, تہاڈی نگاہ اینک دے شیشہ پار کر سکدی ہے, اس طریقے طرح مسلماناں دا نبی آسماناں نو پار کرے گا. یہ کون جواب دے رہا ہے؟ گرو نانک. اسی نہیں جواب دے رہے, گرو نانک جواب دے رہا ہے کہ اے لوگو, یہ تہاڈی نگاہ دے جتنی طاقت ہے کہ شیشہ پار کر سکدی ہے. حالانکہ تھوڑا جہا نور ہے, سارا نور نہیں ہے, سارا ساڈا وجود نوری نہیں ہے. صرف اکھ دے وچ رب نے تھوڑا جہا قطرہ نور دا پایا ہے, جو اس قطرے دے وچ اتنی طاقت ہے
اتنے ایک انگریز سی وہ نہیں سی منتا کہ معراج واقعہ انہیں سنیا پڑھیا سارا معاملہ سی لیکن منتا نہیں سی مسلمان ملا تو بڑا خوش ہوا کہ آج مسلمان کو پھسا لینا ہے آج پوچھنا کہ حضور کیویں گئے کہنے لگا میں تسی مولوی اور تسی آلے جڑے نے مسلمان تسی کہندے ہو کہ ساڈا نبی معراج تے گیا تے کیویں جا سکدا ہے بھلا کیویں ہو سکدا ہے وہ کہنے لگا کی مطلب ہے وہ کہنے لگا میری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ تہاڈا نبی آسماناں تے گیا ہوئے وہ کہنے لگا گل کی ہے کہندا کہ تہاڈا نبی ہے بشر انسان جتنا مرضی جمپ لوے اتنا دور نہیں جا سکتا تے تسی کہندے ہو تہاڈا نبی تے آسماناں تو ہی پار ہو گیا ہے جمپ بھی تقریباً تھوڑا جہا 2-4 فٹ تک جاتا ہے تے تہاڈا نبی آسماناں تو کیویں پار ہو گیا مسلمان سی ایمان والا وہ کہنے لگا تے اے دس بھئی جڑے تسی جہاز بنائے نے اے جہاز کیویں آسمان تے چلے جاندے نے اے جہاز کیویں اوپر چلے جاندے نے وہ کہنے لگا تینوں نہیں پتہ اودے وچ پٹرول ہے پٹرول دی طاقت نہ جاندے اوتے ایویں تے نہیں جاندے تے آپ نے فرمایا موقع دے نے یار جے تو پٹرول دی طاقت مندا تے رب دی قدرت نہیں مندا پٹرول دی طاقت مان لینا ہے کہ پٹرول دے وچ اتنی طاقت ہے کہ جہاز کی ٹانا ٹانے وزن لے کے آسمان تے جا سکدا ہے پھر مان لے جس رب نے تانوں طاقت دتی تسی جہاز بنایا جڑا طاقت دین والا رب تہاڈے وچ اتنی طاقت دے سکدا ہے تسی پٹرول دے نال جہاز اڑا لیندے ہو کیا رب اپنے محبوب نوں آسماناں تے نہیں لے جا سکدا بے شک لے جا سکدا ہے وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے تے مان لیا بے تہاڈا نبی آسماناں تے گیا ہوئے گا پر یہ گل سمجھ نہیں آتی بے تہاڈا نبی آسماناں دے وچوں کیویں پار ہو گیا یہ نہیں سمجھ چاہتی آپ نے کیا بے دس جے تسی ایکس-رے کردے ہو انسان دا اے ہڈیاں تک بڑا ایکس-رے پہنچ جاتا ہے یہ کی وجہ ہے وہ کہنے لگا تانوں کی پتا ایکس-رے دس اس واسطے کرتے ہیں کہ ایکس-رے دے وچ ہوندی ہے کرنٹ بجلی پھر اودے وچ لائٹ اسی لائی ہوتی ہے جڑی لائٹ جسم پار کر کے ہڈی تک پہنچدی ہے وہ لائٹ دے اندر طاقت ہے اس لائٹ دے اندر طاقت ہے آپ نے فرمایا کہ گل سن کہ اگر تہاڈی مشینی دے وچ نہیں طاقت ہے کہ لائٹ دے نال جسم پار کر لیندی ہے تے پھر دس اس نبی دا کیا عالم ہوئے گا جس نبی نو اللہ تعالی نے نور بنایا ہے نبی نو اللہ تعالی نے نور بنایا ہے تہاڈی ماڑی جی لائٹ اگر جسم پار کر سکدی ہے تے جڑا ہے نور اللہ نور وہ کہنے لگا چلو کہ گل سمجھ آ گئی پر اے دس کہ تو اچھی کہتے ہو کہ سوڑا نبی آسمانہ تے گیا پھر واپس آیا اور آندے آپ اس طرح بھی کرم سی پانی بھی اس طریقے چلتا پیا سی کنڈی بھی ہلدی پئی سی اتنا لمبا کوئی سفر کرے تو واپس آئے تو ہر چیز اس طریقے دے رہے اے لوگ تسلیم نہیں کر سکتی مسلمان ایمان والا سی انہیں کہہ پہ دس بھئی تجھے تسی تھرماس بنائے نے تھرموس اے دے اندر تسی چاہ پاؤ تے 24 گھنٹے چاہ گرم رہتی ہے وہ دی کی وجہ ہے وہ کہتا وجہ ہے کہ وہ دے اندر شیشہ ہی ایسا لایا ہے وہ دے اندر سر سنت ہی ایسی کر چھڑی ہے سائنسی سنت ہے ساری طاقت ہے آپ نے فرمایا ظالماں تو اپنی طاقت تسلیم کرنا ہے رب دی طاقت نہیں تسلیم کر سکتا رب دی طاقت نہیں تسلیم کر سکتا میرے محبوب نے جدو اللہ تعالیٰ نے عرش تے بلایا نا تے کائنات والے جملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا نظام ہی روک چھڑیا مثال اے گھڑی ہے نا یہ اندر سیل نکل جائے تے گھڑی رک جائے گی سیل پاؤ تے گھڑی چلنا لگ پائے گی اسی طریقے سے حضور نے کائنات دے سیل حضور نے کائنات دی جان جدو جان گئی آسمانہ تو پار رب نے نظام روک دیتا ہر چیز رک گئی رات رک گئی کائنات رک گئی جدو حضور واپس آئے سیل پے جان پئی ہر چیز چلنا لگ گئی اس واسطے حضور علیہ السلام جدو واپس آئے پانی بھی چلتا کنڈی بھی ہلدی جس طرح بھی گرم سی یہ میرے حضور علیہ السلام جانے کائنات میں اور دوسری دلیل کہ حضور علیہ السلام آج قبر انور دے اندر نے آپ قبر انور دے وچ موجود نے تے کائنات چل رہی ہے جڑے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نعوذ باللہ کفر نقل باشد کہ حضور مر گئے نے مٹی ہو گئے استغفر اللہ اگر حضور دے اس طرح کوئی معاملہ ہوندا تے کائنات کدوں دی طرح مرم ہو گئی ہوندی حضور علیہ السلام قبر انور دے وچ حیات نے زندہ نے تاں تے کائنات چل رہی ہے اگر حضور نہ ہوندے تے کائنات کدی نہیں سی چلے دی کیونکہ حضور گئے عرش تے کائنات دا رب نے نظام بدل دیتا کائنات دا نظام روک دیتا تے حضور قبر انور کہہ کے اللہ تعالی نے کائنات کو چلا دیتا اے میرے حضور دی کرم نوازی ہے کہ حضور علیہ السلام دے صدقے دے نال کائنات چل رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ آقا علیہ السلام کہے معراج کی رات پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان ساری منزلیں میرے حضور نے طے کیتیاں آخر وچ ایک منزل آئی جنوں کہندے سدرۃ المنتہا ایک کیڑی منزل ہے
اے منظر ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی پرواز تک. اس تو اگے نہ کوئی نوری فرشتہ گیا ہے نہ کوئی خاکی گیا ہے. کوئی مخلوق دی کوئی طاقت کوئی مخلوق اس سدرۃ المنتہا تو اگے قدم نہیں اٹھا سکے. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام جس ویلے سدرۃ المنتہا تک پہنچے نا تو جبریل نے ہاتھ بنے یا رسول اللہ اے میری انتہا اس تو اگے میں نہیں جا سکتا. حضور نے فرمایا کہ یار چھوڑ رہے ہیں. وہ انج کدی ہویا کہ یار چھوڑ دے اتنا سفر پچھو تو میرا کر کے آیا ہوں آ کے روک کیا کہتا میں نہیں اگے جانا. اور کہتے یا رسول اللہ میری بھی مجبوری ہے اگر ایک ذرہ برابر بھی اگے گیا میرے پر سڑ جانے میں میرے کو کچھ بھی نہیں رہنا کیونکہ پرواز اتوں تک ہے اگے تک نہیں ہے اور اگے کوئی بھی اج تک گیا بھی نہیں. یہی گل جدو حضور واپس آئے نا تو صدیق اکبر نے سنائی کہ اے پیارے صدیق جدو میں سدرۃ المنتہا تے پہنچے تو جبریل اوتھے جواب دے چڑھیا سی. میرے حضور علیہ السلام دے اگے جبریل حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جبریل نے تے جا کے اوتے ہاتھ روک لے جبکہ قدم روک لے آقا جے میں تواڈے نال ہوندا نا جلدا جل جاندا سڑدا سڑ جاندا پر آقا تواڈا ساتھ نہ چھوڑ. صدیق اکبر نے کہا آقا تواڈا ساتھ نہ چھوڑے. خیر میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل کوئی تیری خواہش ہوے کوئی آرزو ہوے تو میں تے رب کو جا رہا تیری خواہش جا کے پوری کراواں گا. عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مہربانی کرنا ایک ہی خواہش ہے کہ جدو قیامت والا دن ہوئے گا تہاڈی امت آئے گی او 50,000 سال دا دن تپدی زمین سوا نیزے تے سورج تانبے وانگ زمین تپدی پئی ہوئے گی. آقا تہاڈی امت بڑی اوکھی ہوگی جس لے پور صراط تے آئے گی نا تے پور صراط بھی بار نال باریک تلوار دی دھار نال تیز. آقا میرا دل کردا ہے کہ اس وقت پر جبریل دے ہوے امت دے تیری امت دے قدم ہو اتو تیری امت گزرے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے اکھاں وچ آنسو آ کے فرمایا او میں تے اپنی امت نال بڑا پیار کرنا جبریل تو بھی میری امت نال پیار کرتا ہے تو بھی میری امت دا غم رکھنا ہے. آقا تانوں ویکھ کے تہاڈا ایک ایک لمحہ امت دی یاد وچ گزردا ہے پر تانوں ویکھ کے مینوں بھی عادت پے گئی. اللہ اکبر کبیرہ. کریم آقا علیہ السلام اللہ دی آغوش رحمت وچ پہنچے کتا پہنچے حضور علیہ السلام جس ویلے پہنچے نا تے بار بار آواز آ رہی تھی ادنو منی ادنو یا خیر البریہ ادنو یا احمد ادنو یا محمد. اللہ تبارک و تعالی دی آواز آ رہی حضور قریب ہوندے کے مطلب ہے کہ سنیا ہور قریبا احمد ہور قریبا محمد ہور قریبا کائنات نال سنیا ہور قریبا رب قریب دے رب دے قریب ہوندے گئے ایتھے روک کے میں ایک جملہ کہنا چاہنا جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی کولوں کوہ طور تے پہنچے عرض کیتی مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہنا میں تینوں ویکھنا چاہنا. مالک دیدار کرا فرمایا لعنت ترانی موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا تو مینوں نہیں ویکھ سکدا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی مالک وجہ کی ہے فرمایا مینوں ویکھن دی طاقت کائنات تے اگر کسے کول ہے تے میرے حبیب کول ہے. میں اتنی طاقت انہوں دیتی ہے کہ اپنے قریب کر کے انہوں اکھاں دے نال ساتھی اکھاں دے نال انہوں دیدار کراواں گا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی یا الہ العالمین اور نبی کون ہے حبیب کون ہے فرمایا جے دے صدقے کائنات نو بنایا ہے جے دے صدقے میں کائنات نو بنایا. میں تصورات عرض کیتی مالک ایک موسیٰ ہے ایک تیرا نبی ہے ایک کلیم ہے او حبیب ہے. جدو اینے عرض کیتی تو فرمایا ویکھ نہیں سکدا جدو محبوب آیا پھر بار بار کہندا سی ہور قریبا وجہ کی ہے فرمایا دسنا چاہنا کلیم جڑا ہے او پہاڑ تے آوے اوتھے بھی زیارت نہیں کر سکدا میں اپنے حبیب نو اپنے لامکان تے بلا کے زیارت کروا رہا ہوں. اے میں اپنے محبوب عزت دے رہا اپنے محبوب دا مقام بلند کر رہا. کوئی بندہ اے نہ سوچے کوئی اے نہ کہے کہ نبی ساڈے ورگا اور میں نبی نو ایسا مقام دیتا ایسی شان دیتی کہ موسیٰ بھی برابری نہیں کر سکے. جس نبی دی موسیٰ برابری نہ کر سکے کوئی کلیم برابری نہ کر سکے. اللہ اکبر. آج کل دا انسان کہندا ہے کہ نبی ساڈے ورگا ان عقل دے ناخن تراشنے چاہیے نے. کریم آقا علیہ السلام پہنچے آغوش رحمت دے وچ. حضور فرماندے نے کہ میں بالکل اللہ تعالیٰ دی آغوش رحمت دے وچ آ گیا اور حضور نے اشارہ بھی دیتا کہ اس طرح جس طرح تو انگلیاں ملدیاں نے اس طریقے نال مل گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اور میں اپنی ساری اکھاں دے نال رب دا دیدار کیتا. اور حضور فرماندے نے میں رب کو بیٹھا سی نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت دے نال اسی ہاتھ نہیں کہہ سکتے اپنے دستے قدرت دے نال میرے اس کان دے اوتے ہاتھ رکھیا. بس ہاتھ رکھن دی دیر سارے دے سارے علوم میرے تے ظاہر ہو گئے. اول سی انہوں میں پتہ لگ گیا آخر دا سی جو علم او دا بھی میں پتہ لگ گیا. سارے دے سارے علم
منگ جو منگنا ہے، سب کچھ عطا کر کے فرمایا منگ جو منگنا ہے۔ کیسی کرم نوازی ہے، سب کچھ عطا فرما نہیں دیتا ہے، پھر بھی فرما رہا منگ سونے کی منگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کوئی عرض کی تھی، رب حب لی امتی، مولا میری گناہ گار امت ہے، فرمایا بخش دیواں گا ہور منگ، رب حب لی امتی، وہ فرمایا محبوبہ بخش دیواں گا ہور منگ، رب حب لی امتی، بار بار امت کا تکرار۔ علماء کرام فرماتے ہیں 70 مرتبہ یا کہ ویدے 70,000 مرتبہ بار بار محبوب نے امت کا ذکر کیا۔ فرمایا محبوبہ ادھی امت تیری ادھی امت بغیر حساب و کتاب میں بخش دیتی نہیں، مالک میرے سودا منظور نہیں۔ فرمایا ادھی امت بغیر حساب و کتاب، کوئی حساب نہیں لواں گا، بغیر حساب و کتاب بخش دیتی ہے۔ مولا یہ سودا میرے منظور نہیں، میں ساری امت بخشوانی ہوں، میں ساری امت بخشوانی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح کی محبت کوئی والدین بھی اپنے اولاد نہیں کر سکتا، اس طرح کی محبت کوئی پیر بھی نہیں کر سکتا، سکے ماں پیو بھی نہیں کر سکتا، بھی چھڑ جاتا ہے۔ لیکن میرا حضور کتنے پہنچے کھڑے نے اللہ تعالیٰ دی آغوش رحمت دے وچ۔ اللہ اکبر، کوئی خانہ کعبہ جائے اپنے یار بول جاتا ہے، کوئی حضور دے روزے تے جائے اپنے ویر سنگی سنگی سب کو بول جاتا ہے۔ میرے حضور دی کتنی کرم نوازی ہے، اللہ دی آغوش رحمت دے وچ بھی امت کو یاد کر رہے ہیں، تینوں تے مینوں یاد کر رہے ہیں۔ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ، آپ کا جملہ ہے کائنات والے ہو، ساڈے جسم تے اتنے وال نہیں ہیں جتنے حضور دی کرم نوازیاں نے، جتنے حضور دے احسانات نے۔ اور یاد رکھنا حضور دا معراج تے جانا بڑا معجزہ نہیں، حضور دا معراج تے جانا بڑا معجزہ نہیں، بلکہ معراج تو واپس آنا بڑا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی خوبصورت جگہ تے کوئی بندہ چلا جاوے نا، پھر کی کرتا ہے؟ دل نہیں کرتا واپس آنے واسطے۔ وہ واقعہ میں سنایا سی حضرت ادریس علیہ السلام دا، آپ جنت کے نظارے ویکھے تو دل نہیں کرتا باہر نکلن واسطے، لیکن میرے حضور دی کرم نوازی ویکھو، میرے حضور دی اپنی امت کا پیار ویکھو۔ آپ گئے جنت بھی ویکھی، جنت مشاہدے بھی کیتے، اور سب تو بڑا جڑا آپ تے عظیم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا دیدار کیتا، دیدار دے باوجود پھر کائنات وچ آ گئے اپنی امت واسطے۔ یہ حضور دا سب تو بڑا معجزہ ہے، صرف ساڈے واسطے حضور واپس آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت جس طرح حضور نے ساڈے تے کرم نوازیاں کیتیاں، سانو بار بار یاد کیتا، سانو بھی اپنے نبی نو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، خوشی غمی، ہر ویلے سانو بھی اپنے نبی دی یاد توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا